محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہمارے اس کورس کا 29واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی، اور آپ سے یہ کہا کہ اس لیکچر میں ہم ان آئیڈیاز کی اپلیکیشن کریں گے۔ آج کے لیکچر کا جو مین ٹاپک ہے وہ چینج آف پیرامیٹر ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی دو ایگزامپل میں کہ ایک ہی کرو مختلف قسم کے ویکٹر فنکشن سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ڈفرنٹ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہو، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرک فارم آف ایکویشنز ہوں گی، اور ان کے پیرامیٹر ڈفرنٹ ہوں۔ کیونکہ پیرامیٹر ڈفرنس ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ ایکویشنیں بھی ڈفرنٹ ہوں گی، لیکن ان سے جو کرو ٹریس ہوگا وہ سیم ہو سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات بظاہر تو ہمیں کوئی اچھی نہیں ہے میتھمیٹکس کے لیے، کیونکہ ہم الجبرے کی ایکویشن دیکھ کر اس کو انالیسس کرتے ہیں اور بغیر جیومیٹری کی فگر ڈرا کیے ہوئے اس کی پراپرٹیز معلوم کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ اس جو ایکویشن ہے اور اس کو ایز اے فنکشن ان کو ٹریس کیا جائے تو اس کا گراف کیسا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی جیومیٹرک کی فگر ہے تو اس کی الجبرائک ایکویشن کیا ہوگی، یعنی اس کا کنورس۔ یہی انالیٹیکل جیومیٹری کی خوبی ہے۔ لیکن اس میں تو جو بات ہو گئی وہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس دو مختلف قسم کی سیٹ آف الجبرائک ایکویشن ہے، لیکن اس سے جو جیومیٹریکل کرو بن رہا ہے وہ سیم ہے۔ جہاں یہ بات تشویشناک ہے، جو کہ ہم اس کی پھر بہرحال کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ اگر ایسا کنڈیشن ہو جائے تو اس قسم کی ڈیفیکلٹی پہ قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر اس کا فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم پیرامیٹر کو چینج کر دیں، کسی ہمارے پاس جو دے رکھی ہیں، جو ایکویشن دے رکھی ہے کسی کرو کی، تو ان کی اگر ہم پیرامیٹر چینج کر دیں تو اس کو آسانی سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور اس کو آسانی سے ٹریس کیا جاتا ہے، اور بہت ساری کیلکولیشنیں جو ہیں وہ ہماری آسان ہو جاتی ہیں۔ تو چینج آف پیرامیٹر یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے، اور اس کو ہم استعمال کریں گے اپنے مختلف پرابلمس کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دو ایگزامپلز کر کے دکھاتا ہوں۔ دو ایکویشنز آپ کو ملیں گی ویکٹر ویلیوڈ فنکشنز کی، ان کے پیرامیٹر مختلف ہوں گے، لیکن ان کو ٹریس کر کے ان سے حاصل ہونے والا کرو جو ہے وہ سیم ہوگا۔ پہلی ایگزامپل ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی r is equal to 3 cos ti plus 3 sin tj. T is lying between 0 and 2 pi. Here this r
is a vector value function of a parameter t. And I hope it is so common that you know that this is the circle of radius 3 units whose center is at the origin. And now the second equation is r is equal to 3 cos s by 3I plus 3 sin s by 3j, and here s is lying between 0 to 6 pi. You can see that this is a circle again whose radius is 3 and center is at the origin. But for these two equations, the parameters are different. For the first equation, the parameter is t, and for the second equation, the parameter is s by 3, or you can say s because 3 is constant. But if you trace them, you will get the same circle. یہ ہم نے دیکھا کہ دو ویکٹر ویلو فنکشنز ہیں، ان کا گراف جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہ پلیز آپ ایسا کریں کہ اپنے فرصت میں ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں. مختلف ویلیوز آپ ٹی کی دیں گے. ظاہر ہے کہ ٹی کی ویریشن جو ہے وہ 0 سے 2 پائی تک ہے، تو اس سے جو مختلف اینگل ملیں گے اور اس سے کاس اور جو سائن آپ کو ملے گا یا پھر اس کے بعد ایکس کی ویلیو ملے گی، سو وہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے، ان کو ٹریس کریں گے تو آپ کو یہ سرکل مل جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو دوسری ایکویشن ہے جس میں کہ ایس پیرامیٹر ہے، اس میں ایس کی یہ ویلیوز دیں اور یہاں ایس کی جو ویریشن ہے وہ 0 سے 6 پائی تک ہے، تب بھی آپ کو وہی سرکل ملے گا. یہ ایس کیا ہے اس میں، اس خاص ان میں اس خاص ایکویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں. ذرا آپ اسکرین پہ آئیے، ہم نے یہ سرکل ٹریس کیا ہے. یہاں ہمارے پاس یہ سرکل ہے جس کا کہ ریڈیس 3 ہے اور سینٹر اس کا اوریجن پر ہے. ٹی اینگل ہے. ٹی اگر آپ کا 0 سے لے کر اور 2 پائی تک جائے اور ان میں یہ ویلیوز پٹ کریں تو یہ سرکل ملتا ہے. ایس، اس میں جو یہ ایس ہے یہ آرک لینتھ. آرک لینتھ سرکل کے کیس میں بہت آسان ہے معلوم کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے فرام ایلیمنٹری ٹریگنومیٹری that s is equal to r theta. So here s is equal to 3t, so t is equal to s by 3. So we can replace t by s by 3, and then the variation of s will be 0 to 6 pi, because the variation of s by 3 will be from 0 to 2 pi. So therefore the variation of s will be 0 to 6 pi. ہم نے یہاں پر یہ دو ویکٹر ویلیوڈ فنکشن دیکھے جن کا کہ ایک ہی گراف اور سیم سرکل تھا، اور اس میں ہم نے پیرامیٹر ٹی کو ایس سے چینج کیا. یہ اور یہ ایس جو تھی یہ ہمارے پاس آرک لینتھ تھی. کسی بھی کرو کے لیے چاہے وہ اسپیس میں ہو یا وہ 2 ڈائمینشن میں ہو، پیرامیٹر کے لیے اس کی جو لینتھ ہے کسی خاص ریفرنس پوائنٹ سے وہ بہترین چوائس آف پیرامیٹر ہوتا ہے. ویسے تو اس سرکل کو اگر آپ ایسے لکھ سکیں کہ 3 cos r is equal to 3 cos t square plus 3 sin t square، تو
تو یہ بھی اینگل تو کیونکہ کاس تو کسی بھی اینگل کا ہو، سائن کسی کے اینگل کا بھی ہو، تو اس کا کوسائن اسکوائر تھیٹا پلس سائن اسکوائر تھیٹا تو 1 ہوگا، اور اس طریقے سے 3 ساتھ ہمارے پاس فیکٹر ہے، تو یہ اس کو اگر ہم یہ ایلیمینیٹ کریں تو ہمارے پاس جو آر آ جائے گا، دیٹ از ایلیمینیٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 3. تو ہر صورت میں ہمارے پاس وہی سرکل ملے گا. لیکن کون سا پیرامیٹر سب سے زیادہ سوٹیبل ہے؟ تو اگر کسی فنکشن کا گراف کرو ہے تو اس کے لیے بہترین پیرامیٹر جو ہے وہ اس کی آرک کی لینتھ ہے، جو کہ کسی خاص فکس پوائنٹ سے اس کو اگر پیمائش کی جائے. پیرامیٹر چینج کرنا، اس کی جنرل تھیوری کیا ہے؟ کس قسم کا ہمارے پاس فنکشن ہو اور اس کا کس قسم کا ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہو، اور پھر جو اس میں چینج دے رہے ہیں ہم پیرامیٹر کو کسی اور پیرامیٹر کے طور پر ایکسپریس کر رہے ہیں، وہ کیسا ہو، اس پہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہم وہ اسٹیٹ کرتے ہیں اور لکھ کے آپ کو دیتے ہیں. ان جنرل if R is a vector valued function of a parameter t and we change t to a parameter u, it means that t is given by a function of u. We say that t is equal to gu. In RT changes the parameter from t to u. When making such change of parameter, it is important to ensure that the new vector valued function of u is smooth if the original vector valued function of t is smooth. میں نے ابھی smooth کا لفظ استعمال کیا ہے. smooth فنکشن کیا ہوتا ہے اور اسموتھ کرو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے غالباً کیلون میں پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی فنکشن اسموتھ تب ہوتا ہے اگر اس کا ڈیریویٹو کنٹینیوس ہو اور ڈیریویٹو نان زیرو ہو. ایسے فنکشن کو سمپلی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم اور اس کا گراف جو ہے ہمارے پاس وہ سموتھ ہوگا، اور ایسے فنکشن کو ہم سموتھ کہیں گے. تو اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو اگر ویکٹر ویلیڈ فنکشن یعنی آر جو ہے وہ ٹی کا سموتھ فنکشن ہے، اٹ مین اس کے ڈیریویٹو جو ہیں وہ اپنے ریجن پہ جہاں بھی ہم نے دیکھنا ہے اس پہ اس کے ڈیریویٹو جو ہے وہ کنٹینیوس ہیں اور نان زیرو ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے آر ٹی جو ہے وہ سموتھ ہوگا. اور اسی طریقے سے جب ہم چینج کرتے ہیں اس کو پیرامیٹر کو چینج کرتے ہیں، ٹی کو یو میں لکھتے ہیں، تو جب یہ فنکشن بن جاتا ہے اور جو یہ فنکشن ہمارے پاس یو ایز اے فنکشن آف ٹی ایز اے فنکشن آف یو کرتے ہیں، تو یہ فنکشن بھی ہمارے پاس سموتھ ہونا چاہیے. آئیے پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں اور اسکرین پر دیکھتے ہیں. سو کنڈیشن آن جیز. نمبر 1, جی از ڈفرینشیبل. نمبر 2, جی ڈیش از کنٹینیوس. نمبر 3, جی ڈیش یو از ناٹ زیرو فار اینی یو ان دا ڈومین آف جی. نمبر 4, the range of G is the domain of R. یہ جو ہم نے کنڈیشنیں پڑھی ہیں اور جو جی پہ کنڈیشن ہم نے لگائی ہے، اگر یہ ایسا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسموتھ پیرامیٹرک چینج ہے. ہمارے آنے والے ایکسرسائز اور ایگزامپل میں ہم ہمیشہ ایسی ہی ایگزامپل لیں گے جہاں کہ یہ کرو سموتھ ہوں گی اور یہ چینج سموتھ ہوگی اور سموتھ پیرامیٹرک چینج ہوگی. ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آرک لینتھ جو ہے وہ بہترین چوائس ہے پیرامیٹر کے لیے. یہ آرک لینتھ
کیسے معلوم کی جاتی ہے بٹوین اینی ٹو پوائنٹس؟ یہ آپ نے اس کا فارمولا کیلون میں کیا ہے. ویسے یہ پرابلم بہت اہم پرابلم تھا کیلکولس کا. کسی کرو کی لینتھ معلوم کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ چاہے اسپیس میں ہو چاہے 2 ڈائمینشن میں ہو. ماں سوائے چند مشہور کرو کے، جیسا کہ اگر سرکولر کرو ہے تو یہ تو بہت پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایس از اکول ٹو آر تھیٹا. اگر ہمیں تھیٹا معلوم ہو، آر معلوم ہو تو ایس معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کرو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی اور ایکویشن ہے، تب ہم کیسے آرک لینتھ معلوم کریں؟ اس کا ہم فارمولا آپ کو اسٹیٹ کرتے ہیں. پروف ہم نہیں کریں گے، یہ آپ کیلون میں کر چکے ہیں. سو آئیے ہم لکھ کے یہ فارمولا آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے بار بار استعمال کرنا ہے. If x dash t and y dash t are continuous for t lying between a to b, then the curve given by the parametric equation x is equal to xt, y is equal to yt, t lying between a and b, has arc length L is equal to integration of square root of dx dt square plus dy dt square with respect to t between the limit t is equal to a to t is equal to b. And this results generalized to curve in 3 space, and we will be having then L is equal to integration of square root of dx dt square plus dy dt square plus dz dt square with respect to t, and the limit of integration t is from a to b. یہ ہمارے آپ نے دیکھا کہ یہ فارمولاز آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس قسم کی پیرامیٹرک ایکویشنز ہیں اور جس میں x ایز اے فنکشن آف سم پیرامیٹر، y از اے فنکشن آف سم پیرامیٹر، اور اسی طریقے سے اگر 3 ڈائمینشن ہے z از اے فنکشن آف سم پیرامیٹر موجود ہیں، اور اگر یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے تو ان کو ہم پیرامیٹرک فارم میں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر t کی ویریشنز کے کہاں سے کہاں تک لینی ہے، کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ تک لینا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے ابھی یہ پیرامیٹرک فارم آف ایکویشن دی ہے، ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آف ایکویشن دی ہے، ان سے جو ٹریس ہوتا ہے وہ کرو ہوتا ہے. تو ان فارمولا سے ہم کسی خاص 2 پوائنٹ کے درمیان اس کرو کی جو ہے وہ لینتھ معلوم کر سکتے ہیں. ایگزامپل: find the arc length of that portion of the circular helix whose equations are x is equal to cos t, y is equal to sin t, and z is equal to t. From t is equal to 0 to t is equal to pi. The arc length, as we have just described the formula, L is equal to square root of dx dt square plus dy dt square plus dz dt square, and integration of this with respect to t, limit for t from 0 to pi. Now derivative of x with respect to t dx dt is minus sin t, and dy dt is cos t, and dz dt is 1. Putting these in the formula, we get integration of square root of minus sin t square plus cos t square plus 1 with respect to t
and t varying from 0 to pi. Sin square t plus cos square t is equal to 1, as you know. So this integral becomes integral of square root 2 with respect to t from t is equal to 0 to pi, and which is square root 2 t, and then giving the values of the limits, upper limits as lower limits, it is equal to square root 2 pi. आर्क लेंथ को हमने पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए इसकी क्या थ्योरी होगी और वो कैसे हम उसको निकालेंगे, आइए इसको हम स्टेट करते हैं और लिख कर बात करते हैं. इसमें ये स्टेप होंगे. स्टेप 1, select an arbitrary point on the curve C to serve as a reference point. Step 2, starting from the reference point, choose one direction along the curve to be the positive direction and the other to be the negative direction. Step 3, if P is a point on the curve, let S be the signed arc length along C from the reference point to P, where S is positive if P is in the positive direction from the reference point, and S is negative if P is in the negative direction. یہ آپ اس کے لیے ڈائیگرام پہ دیکھیے, فگر دیکھیے. Here is a curve C and we have a reference point, you can see here, and we have shown the direction, one direction positive, the other direction negative, and there are points which are at the length of S is equal to 1, S is equal to 2, S is equal to 3 in the positive direction, and then S is equal to minus 1, and S is equal to minus 2, and S is equal to minus 3 in the negative directions. یہ خیال رہے کہ یہ جو لینتھ ہم میئر کر رہے ہیں یہ سیکنڈ کی لینتھ نہیں ہے, یہ جو ہماری آرک ہے آرکول لینتھ ہے, along the path length ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, میرے اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سے سرکولر کرو ہے اور ایک اس کا یہ سیکنڈ ہے, تو یہ سیکنڈ کی لینتھ جو ہے یہ سرکولر آرک کے ساتھ اگر جاتے ہیں اس لینتھ سے چھوٹی ہوتی ہے. تو یہاں جو ہم جس لینتھ کی بات کر رہے ہیں, جس ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں, وی آر موونگ along the curve, یہ وہ ایسے ہے, یہ کسی دو پوائنٹ کے درمیان اسٹریٹ لائن کا ڈسٹینس نہیں ہے. اور اس طریقے سے فار اے گیون ویلیو آف ایس ہم اس پوائنٹ کی پوزیشن کرو پہ معلوم کر سکتے ہیں. اس میں جو ڈائریکشن جو ہے وہ تو آربیٹری ہے, آپ نے جس ڈائریکشن کو پازیٹیو کہہ دیا وہ پازیٹیو ہوگی اور اس کی جو دوسری ڈائریکشن ہے وہ نیگیٹو ہوگی. لیکن اس میں یہ بات ضرور خیال رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس آر ویکٹر ایز اے فنکشن آف پیرامیٹر ٹی ہے اور ٹی سے ہم چینج کر رہے ہیں اس کو پیرامیٹر کو ایس لے رہے ہیں بائی گیونگ ٹی ایز اے فنکشن آف ایس, تو اگر ایس کی جو پازیٹیو ڈائریکشن ہے وہ وہی رہنی چاہیے جو کہ ٹی کی پازیٹیو ڈائریکشن ہے. یعنی کہ اگر ٹی انکریز ہے تو ایس کو بھی انکریز ہونا چاہیے, اور اگر ٹی ڈیکریز ہوتا ہے تو ایس کو بھی ڈیکریز ہونا چاہیے. بس اتنی سی اس میں پابندی جو ہے نا وہ ضروری ہے. البتہ ہم ایک تھیورم اسٹیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بات مہیا کرے گی کہ اگر کوئی ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے ان ٹرمز آف پیرامیٹر ٹی اور اس کا گراف کوئی کرو ہے, تو اس کا پیرامیٹر کو چینج کریں ان ٹرمز آف ایس
جو کہ اس کرو کی لینتھ ہے کسی پوائنٹ سے، تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ضروری ہوگی اور اس کا ورکنگ رول کیا ہوگا اور کیا فارمولا ہمارے اس کے لیے ملنا چاہیے. آئیے وہ تھیورم ہم اسٹیٹ کرتے ہیں. تھیورم: لیٹ سی بی اے کرو ان ٹو اسپیس given parametrically by x is equal to xt, y is equal to yt, whereas x dash t and y dash t are continuous function. If an arc length parameter s is introduced with its reference point at xt naught, yt naught, then the parameters s and t are related by s is equal to integration of dx du square plus dy du square with respect to u, and the limit for u is equal to 0 to u is equal to. اس میں دیکھیے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایکس ڈیش ٹی جو ہے وہ ہم نے نکالا ہے اور اس طریقے سے وائی ڈیش ٹی ہم نے نکالا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے دیٹ شوڈ بی کنٹینیوس. یہ وہی جو ہے کنڈیشن ہے اسموتھ کرو ہونے کی. بالکل ایسی ہی ایکویشن اور ایسا ہی رزلٹ، ایسا ہی فارمولا ہمارا 3 ڈائمینشن میں ہو سکتا ہے اور اس بات کو ہم اس 3 ڈائمینشن میں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آئیے یہ بھی لکھ لیتے ہیں. سو فار 3 ڈائمینشن دا لینتھ ایس از اکول ٹو انٹیگریشن آف اسکوائر روٹ آف ڈی ایکس ڈی یو اسکوائر پلس ڈی وائی ڈی یو اسکوائر پلس ڈی زیڈ ڈی یو اسکوائر ود رسپیکٹ ٹو یو, اینڈ دا لمٹس فار یو آر u from 0 to t. ان دونوں فارمولوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ u یہ کہاں سے آ گیا. یہ u ہمارا ڈمی ویریبل ہے. ہمارے پاس جو بھی ایکسپریشن ہے جو t میں ہے ان کو ہم u میں لکھ لیتے ہیں. u میں لکھ لیں, v میں لکھ لیں, w میں لکھ لیں. اس کو بہرحال تبدیل ہونا ہے انٹو t. اور آپ دیکھیے جو اپر لمٹ ہے وہ ٹی ہے, تو جس وقت یہ ڈیفینیٹ انٹیگرل اس کو ایویلیویٹ ہو جائے گا فار دیز لمٹ, تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جو ایکسپریشن آئے گی وہ ٹی میں ہوگی. اور اس طریقے سے ایس جو ہے وہ ٹی کا فنکشن ہوگا اور ایس اور ٹی میں ہمیں یہ ریلیشن معلوم ہو جائے گی ایس ایز اے فنکشن آف ٹی. ایگزامپل: فار دا کرو given by the parametric equations x is equal to 2t plus 1 and y is equal to 3t minus 2, change the parameter to the length s of the curve using arc length s as a parameter where the reference point for s is the point 1 minus 2, that is x coordinate is 1 and y coordinate is minus 2. We used u as a variable of integration because t was needed as a limit of integration. We first rewrite the given parametric equation with u in place of t. This gives x is equal to 2u plus 1 and y is equal to 3u minus 2. پلیز یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی جو ایکویشن تھی اس میں ویریبل بدل دیا اور ٹی کی جگہ ہم نے وہاں پر یو کر دیا. آپ بے شک اس میں اس کو وی کر دیں, ڈبلیو کر دیں, جو آپ کی مرضی کر دیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا یہ ایس جو ہے دیٹ ول بی اے فنکشن آف ٹی
और लिमिट्स हमारी जो u की हैं वो 0 से t होगी। तो इसलिए हमने क्योंकि t इस्तेमाल नहीं किया बल्कि t की बजाय कोई सा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम दीज इक्वेशन x इज इक्वल टू 2u प्लस 1 and y is equal to 3u minus 2, we obtain dx du is equal to 2, dy du is equal to 3. And now we have our these starting point from where we want to measure the length of the arc, that is x is equal to 1 and y is equal to minus 2. These are the coordinates of that point. It corresponds to t is equal to 0. I mean t naught is equal to 0. Why it is so? If the initial equation x is equal to 2t plus 1, we put x is equal to 1, we get t is equal to 0. Again, in the expression y is equal to 3t minus 2, if we put x is equal to y is equal to minus 2, then again we get t is equal to 0. So our this starting points corresponds to t is equal to 0. Now putting these value in the formula just we have described, which is relating s with t, and that is s is equal to integration of square root of dx du square plus dy du square with respect to u from u is equal to 0 to u is equal to t. Now square of dx du is square of 2, which is 4, and square of dy du is the square of 3, which is 9. 4 plus 9 is 13. So this integral becomes s is equal to integral of square root 13 with respect to u and u from 0 to t, and this integration is square root 13 into u, and after putting these limit, upper limit u is equal to t and lower limit u is equal to 0, we get square root 13 into t, and from this s is equal to square root 13 into t, we can get t, and t is equal to 1 over square root 13 into s. So we have expressed t in terms of s. हमने t in terms of s निकाल लिया। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में पैरामीटर t था, अब उस t की जगह हम ये रख देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें पैरामीटर s हो जाएगा। Substituting this expression in the given parametric equation yields x is equal to 2 into 1 over square root 13 into s plus 1 is equal to 2 over square root 13 into s plus 1, and y becomes y is equal to 3 into 1 over square root 13 s minus 2, and this is equal to 3 over square root 13 s minus 2. हमने यहाँ एक चेंज ऑफ पैरामीटर किया। किसी हमारे पास किसी कर्व की इक्वेशन जो थी वो पैरामीट्रिक थी, उसमें पैरामीटर t था और उसको चेंज किया इसमें जो कि आर्क की लेंथ है। इसकी कोई और एग्जांपल भी करते हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर चेंजिंग द पैरामीटर। एग्जांपल, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द सर्कल x is equal to a cosine t, y is equal to a sin t, and t lying between 0 to 2 pi, using arc length
S as a parameter with reference point S being A0 where A is greater than 0. हम फिर एग्जाम्पल जो है वो सर्कल की ले रहे हैं और इसलिए ले रहे हैं कि ये आप के लिए बड़ी नॉन एग्जाम्पल्स हैं. इसमें ये ऐसा सर्कल है जिसका कि रेडियस जो है वो A है और जिसका कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है. इससे पहले भी हम इसी किस्म के एग्जाम्पल कर चुके हैं जिसमें रेडियस जो था वो 3 था और उसमें जो हमारे पास t को जो हमने रिप्लेस किया था दैट वाज s/3. आइए वी डू दैट. वी फर्स्ट रिप्लेस t by u in the given equations so that x is equal to a cos u and y is equal to a sin u, and taking their derivatives with respect to u, we get dx du is equal to minus a sin u and dy du is equal to a cosine u. For the reference point, what will the t correspond to this point a0? In our original equation, if we put x is equal to a, then cos u is equal to 1, so u is equal to 0. Or if it is t, you can say that t is equal to 0. And similarly for y, y is equal to sine a sine t, and if we put y is equal to 0, then sine t is equal to 0, and again t is equal to 0. So for this reference point a0 in Cartesian coordinates, this point corresponds to t is equal to 0. So this will be our lower limits for that purpose. Now we obtain from the formula s is equal to integration of square root of dx du square plus dy du square with respect to u, and giving the values for dx du and dy du. Dx du is minus a sin u and dy du is a cos u. So this s is equal to integral of square root of square of minus a sin u plus square of a cos u with respect to u. U is from 0 to t, and this will become integration of a with respect to u. And because it is very clear that the expression under the square root is a square sin square u plus a square cos square u, which is equal to a square common into sin square u plus cos square u. And you know that for any angle u, sin square u plus cos square u is equal to 1. So that will be square root of square of a, and which is equal to a. So we have s is equal to integral of a with respect to u from u is equal to 0 to t, and integration of this constant a with respect to u is au, and the lower limit is u is equal to 0 and upper limit is equal to u is equal to t. Putting this, we get s is equal to 80. Solving for t in terms of s, we get t is equal to s over a. And now substituting in the given parametric equation and using the fact that s is equal to 80 ranges from 0 to 2 pi a, as t ranges from 0 to 2 pi, we obtain x is equal to a cos s by a and y is equal to a sin s by a, and s varies from 0 to 2 pi
ए। अब थोड़ी सी बात हम चेन रूल पे भी कर लेते हैं, और वो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास y इज ए फंक्शन ऑफ x है और x इज ए फंक्शन ऑफ t है, तो y को अल्टीमेटली हम फंक्शन ऑफ t कर लेते हैं और उसमें हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि हमारे पास कोई फंक्शन पैरामीटर t का है और t फिर फंक्शन है s का, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी कोई वही चेन रूल की बात हो रही है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। आइए हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर द गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन r इज इक्वल टू e raised to power t I plus 4 e raised to power minus t j, calculate dr du by chain rule where t is equal to u square. For dr, first of all we find dr dt, which is very easy from the very first equation where r is given in terms of t, and from there dr dt is equal to e raised to power t ith component minus 4 e raised to power minus t jth component. Very easy derivation, because derivative of e raised to power t is e raised to power t, and derivative of e raised to power minus t is minus e raised to power minus t. And this is, again, you can see it is a vector having the ith component and jth component in 2 dimension. And now we find derivative of t with respect to u, because we have given t as a function of u. We have t is equal to u square, and from here dt du is equal to 2u. And the chain rule, as you know, it states that dr du is equal to dr dt into dt du. Substituting these values, this is equal to e raised to power t I minus 4 e raised to power t j into 2u, and which is equal to 2u e raised to power u square I minus 8u e raised to power minus u square into j. Please, why we are doing so? Because we are replacing where there is t by u square. So ultimately we have got dr du, and which is a function of u, and it is a vector valued function as you see there. इसी डेरिवेशन को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और ये इस बात का एक किस्म का वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि हमारा चेन रूल हमने सही तौर पे अप्लाई किया है और उससे वही जवाब आता है या नहीं आता है। तो अपनी तसल्ली के लिए हम ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी इस प्रॉब्लम को करते हैं। आइए, हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है दैट वाज r इज इक्वल टू ई टी आई प्लस 4 e raised to power minus tj, and where t is equal to u square. So we just put here t is equal to u square. Then our this vector valued function r becomes r is equal to e raised to power u square I plus 4 e raised to power minus u square j. And now we can directly differentiate r with respect to u, because now r is a function of u. So dr du is equal to 2u e raised to power u square I minus 8 u e raised to power minus u square j. और आप ये देख सकते हैं कि ये वही रिजल्ट है जो कि हमने चेन रूल से हासिल किया। इससे पहले कि हम अपना अगला टॉपिक शुरू करें, मैं समझता हूं कि आर्क लेंथ किसी कर्व की मालूम करने का एक क्वेश्चन और हो जाए, एक एग्जाम्पल और हो जाए, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकें। लेट अस डू
another example for finding an arc length. Find arc length of curve RT is equal to t cube I plus tj plus half square root of 6 t square k, and t is lying from 1 to 3. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے، اس کو ہم پیرامیٹرک فارم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے اور اس کو ہم ڈیفینیٹلی پیرامیٹرک فارم میں لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی آرک لینتھ معلوم کرنے کا فارمولا ہے، وہ ہم اپلائی کریں گے. ہیئر x is equal to t cube, y is equal to t, and z is equal to half square root 6 t square. Finding the derivatives, dx dt is equal to 3t square, dy dt is equal to 1, dz dt is equal to square root 6t. Arc length, the formula of arc length is equal to square root of dx dt square plus dy dt square plus dz dt square, and integration of this with respect to t from 1 to 3. And putting those values, those expression what we have calculated for dx dt, dy dt, dz dt, we get integration of 9t power 4 plus 1 plus 6t square, and square root of this, integration of this with respect to t from 1 to 3, and that is equal to integral of square root of square of 3t square plus 1 with respect to t from t is equal to 1 to t is equal to 3. یہاں دیکھیے کہ اوپر والی لائن میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے انڈر دا اسکوئر روٹ دیٹ از 9t4 plus 1 plus 6t square، وہ کمپلیٹ اسکوئر ہے 3t square plus 1 کا. So now this integral becomes integral of 3t square plus 1 with respect to t from 1 to 3. Taking the integration, we get t cube plus t, and limits are t is equal to 1 to 3. After substituting these limit, we get 27 plus 3 minus 1 minus 1, that is equal to 28. عزیز طالب علموں، آج کے لیکچر میں ہم نے آرک لینتھ کی بات کی اور چینج آف پیرامیٹرز کی بات کی. کورس اس طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا، اور جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہی آپ کو بتائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے کورس کا حصہ ہے، وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی اچھی طریقے سے ہوم ورک کر رہے ہیں اور اسائنمنٹس کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آ رہی ہوگی. اس میں ہم یہ کوئی زیادہ مشکل کر کے پیش بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ بی سی ایس کا کورس ہے، نہ کہ میتھمیٹیشین کے لیے کورس ہے. تو میتھمیٹیشین حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ ہم ان میں کوئی پروف نہیں کر رہے اور زیادہ کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، کیونکہ یہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں کہ جن کی بیک گراؤنڈ صرف انٹرمیڈیٹ ہے یا کیل 1 ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنا کورس آگے بڑھائیں گے. اس وقت تک خدا حافظ.